ابو نعیم اور امام بہقی نے عفیر بن سیف بن ذی یزن سے روایت کیا ہے کہ جب سیف ذی یزن حبشہ پر غالب آیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ اس وقت سیف کے پاس عرب کے وفود کے سردار اور شعراء آئے تاکہ اسے مبارکباد دیں، اسے بتائیں کہ اس نے اپنی قوم کا بدلہ لینے کے لیے کتنی مشکلات جھیلی ہیں۔ وفد قریش بھی اس کے پاس آیا۔ اس وفد میں عبد المطلب بن ہاشم، امیہ بن عبد شمس، عبداللہ بن جدعان، اسد بن عبد العزا، وہب بن عبد المناف، قصی بن عبد الدار شامل تھے۔ اذن حاصل کرنے والے سیف کے پاس آئے۔ اس وقت وہ غمدان محل میں تھا۔ اس محل کے بارے میں امیہ ابی سلط ثقفی نے بہت خوبصورت شعر کہے ہیں جن کا مفہوم ہے: تو مزے سے شراب پی، تیرے سر پر وہ تاج ہے جو جوہرات سے مزین ہے، اور غمدان محل میں تیرے لیے عمدہ گھر ہے۔ تو مزے سے شراب پی، دشمنوں کو برباد کر دیا گیا ہے، آج اپنی 2 چادروں کو خوب لٹکا کر چل۔ یہ عمدہ صفات ہیں، یہ ایسے دودھ کے پیالے نہیں جن میں پانی ملایا گیا ہو جو کچھ دیر بعد پیشاب بن جائیں۔ بادشاہ نے مرکب خوشبو لگا رکھی تھی، وہ چمک رہا تھا۔ اس نے اپنی مانگ میں سفید مشک لگا رکھی تھی، 2 چادریں پہن رکھی تھیں، ایک اوپر تھی، دوسری کو بطور آزار باندھ رکھا تھا۔ تلوار اس کے سامنے تھی، اس کے دائیں بائیں وزیر اور سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہی سرداران قریش کے مقام اور منصب سے آگاہ کیا گیا۔ بادشاہ نے انہیں اذن دے دیا، وہ اس کے پاس آئے۔ حضرت عبد المطلب قریب ہوئے اور کلام کرنے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے کہا، اگر تمہیں بادشاہ کے سامنے گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے شاہ والا، رب تعالیٰ نے آپ کو بلند منصب عطا فرمایا ہے، ایسی نبات بنایا ہے جس سے اس کی اصل خوشگوار ہے، اس کی اصل کو اس سے عمدگی نصیب ہوتی ہے، شاخوں کو رفعت نصیب ہوتی ہے، وہ عمدہ اور بہترین جگہ پر ہو۔ اے بادشاہ، تو ایسے امور سے دور رہا جو لعنت کا مستحق بناتے ہیں۔ تو عرب کا ایسا بادشاہ ہے جس کا ہر کوئی فرما بردار ہے، اس کا وہ ستون ہے جس پر اس کا بھروسہ ہے، تو ان کا وہ قلعہ ہے جس کی طرف لوگ آتے ہیں۔ تیرے سلف بہترین سلف ہیں، تو ہمارے لیے اس کا بہترین جانشین ہے، جس کا جانشین تم جیسا ہو، اس کا ذکر نہیں مٹتا۔ جس کا تو سلف ہو وہ گمنام نہیں رہتا، ان کا وہ ستون ہے جس پر ان کا بھروسہ ہے، تو ان کا وہ قلعہ ہے جس کی طرف لوگ آتے ہیں۔ تیرے سلف بہترین سلف ہیں، تو ہمارے لیے ان کا بہترین جانشین ہے، جس کا جانشین تم جیسا ہو، اس کا ذکر نہیں مٹتا۔ جس کا تو سلف ہو وہ گمنام نہیں رہتا۔ ہم اہل حرم ہیں، اس کے گھر کے محافظ ہیں، ہمیں تمہارا وہ کرب اور مصیبت لے کر آیا ہے جو اب دور ہو چکا ہے۔ اس نے ہمیں بوجھل بنا دیا تھا، ہم مبارکباد دینے آئے ہیں، آزار بند لینے نہیں آئے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، اے گفتگو کرنے والے، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں عبد المطلب بن ہاشم ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ہمارا بھانجا؟ عبد المطلب نے کہا، ہاں۔ بادشاہ، قریب ہو جاؤ۔ پھر بادشاہ نے ان پر اور ان کی قوم پر توجہ کی، انہیں خوش آمدید کہا۔ اس نے کہا، تمہارے لیے یہاں اونٹنی بھی ہے اور کجاوا بھی، کشادہ میدان بھی ہے، اور ایسا بادشاہ بھی ہے جس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جو بڑے بڑے عطیات عطا کرتا ہے۔ بادشاہ نے تمہاری گفتگو سن لی ہے، تمہاری رشتہ داری پہچان لی ہے، تمہارا وسیلہ
قبول کر لیا ہے۔ شب و روز تمہیں چھپا نہیں سکتے، جب تک تم ٹھہرے رہو گے تمہیں عزت ملے گی، جب جانے لگو گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا۔ پھر یہ وفد مہمان خانے میں چلا گیا۔ بادشاہ نے ان کی ضیافت کی۔ 1 ماہ گزر گیا، بادشاہ نہ انہیں جانے کی اجازت دیتا اور نہ ہی ان سے ملاقات کرتا۔ ایک دن اس نے حضرت عبد المطلب کی طرف پیغام بھیجا، انہیں اپنے قریب کیا۔ اس نے کہا، عبد المطلب، میں اپنے علم کا راز تمہیں بتانے لگا ہوں، اگر تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں یہ راز نہ بتاتا۔ میں تمہیں اس کا رازدان سمجھتا ہوں، میں راز تمہیں بتانے لگا ہوں، تم اسے مخفی رکھنا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس راز کو بتانے کا حکم دے دے۔ میں نے اپنے علم اور اس کتاب میں جو پایا ہے، جو ہمارے لیے مختص ہے، ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں، اس علم میں ایک عظیم خبر پاتے ہیں جس میں زندگی کا شرف ہے، وفا کی فضیلت ہے۔ یہ فضیلت لوگوں کے لیے عام اور تمہارے قبیلے کے لیے خاص ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، بادشاہ، رب تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، نیکی کی توفیق دے، وہ راز کیا ہے؟ لوگ گروہ در گروہ آپ پر فدا، ذرا بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا، جب تہامہ میں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوگا جس کے کندھوں کے مابین نشانی ہوگی، اسے سعادت نصیب ہوگی، تمہیں روز حشر تک سرداری ملے گی۔ عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، تمہیں اتنی بھلائی ملے کہ اتنی بھلائی کسی کو نصیب نہ ہو۔ اگر بادشاہ کی ہیبت، جلال اور تعظیم رکاوٹ نہ بنے تو میں کہتا ہوں کہ وہ مجھے یہ راز کھول کر بیان کرو تاکہ میرا لطف دوبالا ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو یا وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام نامی محمد ہے۔ اس کے والدین کریمین وفات پا چکے ہوں گے۔ ان کا دادا اور چچا ان کی کفالت کریں گے۔ رب تعالیٰ انہیں واضح طور پر مبعوث کرے گا، ہم میں سے ان کے انصار پیدا کرے گا، ان کے ساتھ ان کے دوستوں کو عزت نصیب ہوگی، ان کے دشمن رسوا ہوں گے، وہ تلوار کے ساتھ جہاد کریں گے، وہ ان کے ذریعے لوگوں کا قیمتی مال فتح کریں گے، وہ رحمان کی عبادت کریں گے، شیطان کو رسوا کریں گے، آگ بجھا دیں گے، بتوں کو توڑ دیں گے، ان کی بات فیصلہ کن ہوگی، ان کا حکم سراپے عدل ہوگا، وہ نیکی کا حکم دیں گے، خود بھی نیکی کریں گے، برائی سے روکیں گے، خود بھی اس سے رکیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، تمہاری کوشش کو عزت نصیب ہو، تمہاری مملکت دائمی رہے، تمہیں رفعت نصیب ہو۔ کیا تم مزید وضاحت کرو گے؟ اب میرے لیے بعض امور واضح ہو چکی ہیں۔ سیف نے کہا، پردوں والے گھر کی قسم، تم اس مبارک بچے کے دادا ہو، اس میں ذرا شک نہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب سجدے میں گر پڑے۔ سیف نے کہا، تمہارا سینہ ٹھنڈا ہو، تمہارا ذکر بلند ہو، اپنا سر اٹھاؤ، جو کچھ میں نے ذکر کیا تمہیں کچھ محسوس ہوا ہے؟ عبد المطلب، اے بادشاہ، میرا ایک فرزند تھا، میں اس سے زیادہ پیار کرتا تھا، اس سے نرمی برتتا تھا۔ اس کی زوجہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جن کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ ان کے والدین کریمین وصال کر چکے ہیں، میں اور ان کا چچا ان کی کفالت کرتے ہیں۔ سیف نے کہا، میں نے جو کچھ کہنا تھا اسے کہہ دیا، تم اپنے بیٹے کی حفاظت کرو، انہیں یہود سے بچاؤ، وہ ان کے دشمن ہیں، لیکن رب تعالیٰ یہود کو کامیاب نہیں کرے گا۔ جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے اسے مخفی رکھنا۔ اس وفد سے یہ سب کچھ چھپانا جو تمہارے ساتھ ہیں، میں ان سے امن سے نہیں ہوں، وہ حسد کرنے لگیں گے، وہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں گے، ان کے لیے مشکلات تلاش کریں گے، وہ یا ان کی اولاد اس طرح ضرور کرے گی۔ اگر مجھے علم نہ ہوتا میں ان کی عبادت سے قبل مر جاؤں گا تو میں اپنے پیادہ اور گھوڑ سوار دستے لے کر یثرب پہنچ جاتا۔ میں کتاب ناطق اور علم سابق میں
پاتا ان پر مشکلات کا خدشہ نہ ہوتا تو میں ان کی کم عمری ہی میں ان کے امر کا اعلان کر دیتا۔ پھر بادشاہ نے وفد کے دیگر ارکان کو بلایا، ہر ایک کو 10 سیاہ فام غلام اور 10 سیاہ فام لونیاں دینے کا حکم دیا، ہر ایک کو 2 حلے، 10 رتل سونا اور 10 رتل چاندی اور 100 اونٹ دینے کا حکم دیا، اور ہر ایک کو ایک برتن عنبر سے بھر کر دیا، اور حضرت عبد المطلب کو ہر چیز 10 اونا دی۔ پھر فرمایا، 1 سال بعد آنا، مجھے اس مبارک بچے کے بارے میں بتانا، ان کے معاملات سے آگاہ کرنا۔ لیکن سال گزرنے سے پہلے ہی بادشاہ مر گیا تھا۔ حضرت عبد المطلب یہ بات کثرت سے کرتے تھے، اے گروہ قریش، بادشاہ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے اس پر تم سے کوئی رشک نہ کرے، خواہ وہ کثیر ہے، لیکن وہ ختم ہو جائے گا۔ مجھ پر اس امر پر رشک کرو جو میرے لیے باقی رہے گا، میری نسل میں اس کا ذکر اور فخر باقی رہے گا۔ جب پوچھا جاتا وہ کیا ہے تو کہتے، جو کچھ میں کہتا ہوں کچھ مدت بعد اسے جان لیا جائے گا۔ امام بیکی نے کہا ہے، یہ روایت قلبی سے ابو صالح سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ ابو نعیم نے محمد بن عمر کی سند سے ان کے شیوخ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، ایک دن حضرت عبد المطلب حجر میں تھے، ان کے پاس نجران کا پادری بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کا دوست تھا، باتیں کرتا تھا۔ اس نے کہا، ہم پاتے ہیں کہ اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا ہوں گے، یہ شہر ان کی جائے پیدائش ہے، ان کا حلیہ یہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لایا گیا، پادری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آنکھوں کی سرخی دیکھی، کمر مبارک اور قدمین مبارک دیکھے تو کہنے لگا، یہ نبی آخر الزماں ہیں، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ پادری نے کہا، نہیں، ان کے والدین کو زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبد المطلب، یہ میرے بیٹے کے بیٹے ہیں، ان کے والد گرامی اس وقت وفات پا گئے تھے جب یہ اپنی امی کے بطن مبارک میں تھے۔ پادری نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا، اپنے اس بھتیجے کی حفاظت کرو، کیا تم سن نہیں رہے کہ ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟